کیا کسی فرد کو اس کے نظریات، اس کی رائے اور اس کے یقین پر سزا دی جا سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آسیہ اندرابی کیس ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی NIA عدالت نے ایک اہم فیصلے میں کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کو 3 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی ہے اور ان کی 2 ساتھیوں صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو 30 سال کی سزا سنائی گئی۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ عدالت نے انہیں کسی بھی پرتشدد کارروائی، دہشت گرد حملے یا جانی اور مالی نقصان میں ملوث قرار نہیں دیا، بلکہ سزا کی بنیاد ان کے نظریات، بیانات اور سیاسی موقف کو بنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سزا اصل میں کس بنیاد پر دی گئی؟ 3 بنیادی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اقامت دین کی تبلیغ، یعنی ایک مذہبی اور نظریاتی تصور کو فروغ دینا۔ دوسرا، یہ موقف رکھنا کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی تنازعہ ہے، یہ ایک سیاسی رائے ہے۔ اور تیسرا، ان کے اپنے نظریات پر قائم رہنا اور ندامت کا اظہار نہ کرنا، یعنی ریمورس کی عدم موجودگی۔ یہ تینوں نکات اگر غور سے دیکھیں تو کسی عملی جرم کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ یہ سب خیالات، عقائد اور اظہار رائے کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہیں سے اصل قانونی اور فکری سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا نظریہ رکھنا از خود جرم ہے، یا صرف اس وقت جرم بنتا ہے جب وہ کسی پرتشدد عمل میں تبدیل ہو جائے؟ قانونی اصولوں میں ایک بنیادی فرق تھاٹ اور ایکٹ کا ہوتا ہے، یعنی عمل اور خیال کا فرق۔ عموماً دنیا کے قانونی نظام میں سزا عمل پر دی جاتی ہے، نہ کہ صرف خیالات رکھنے پر، جب تک کہ وہ خیال کسی واضح اور فوری تشدد یا جرم کی ترغیب نہ دے۔ اس کیس میں عدالت نے دہشت گردی کے کسی عمل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن پھر بھی سازش کا پہلو برقرار رکھا اور شدید ترین سزائیں دیں۔ اگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اگر کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پھر سازش کس بنیاد پر اور کس کام کی؟ دوسرا اہم پہلو اقامت دین ہے۔ یہ ایک مذہبی تصور ہے جس کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک مذہبی نظریے کی تبلیغ بغیر کسی تشدد کے قانونی طور پر جرم بن سکتی ہے، اور اگر ہے تو اس کی سزا کہاں مقرر ہوگی؟ اور تیسرا پہلو شاید سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور وہ ہے ریمورس کی کمی۔ عام طور پر عدالتیں ریمورس کو سزا کم کرنے کے لیے دیکھتی ہیں، لیکن یہاں اسے سزا کی بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی آپ نے نہ صرف یہ نظریات رکھے بلکہ آپ ان پر قائم بھی رہے، اس لیے آپ کو شدید ترین سزا دی جائے گی۔ یہ ایک خطرناک نظیر بن سکتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد کو اس کے یقین پر قائم رہنے کی بھی سزا دی جا سکے گی۔ اب آئیے کشمیر کے معاملے پر۔ جموں کشمیر کو ایک بین الاقوامی تنازعہ سمجھنا ایک سیاسی موقف ہے، اور یہ سیاسی موقف عالمی سطح پر بھی نہ صرف تسلیم کیا جاتا رہا ہے بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود تھا جب جج صاحب ایسا سمجھنے پر سزا کا حکم لکھ رہے تھے۔ اگر ایک سیاسی رائے کو، خواہ وہ آپ کے مطابق غیر معقول ہی کیوں نہ ہو، جرم بنا دیا جائے تو پھر اظہار رائے کی آزادی کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ یہ کیس دراصل 3 بنیادی آزادیوں کو چیلنج کرتا ہے: مذہبی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور سیاسی رائے رکھنے کی آزادی۔ آخر میں سوال صرف کسی ایک فرد کا نہیں۔ اگر آج نظریہ جرم بن سکتا ہے تو کل اس کی حد کہاں تک جائے گی؟ کیا ہم ایک ایسے قانونی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اختلاف رائے خود ایک خطرہ سمجھا جائے؟ سوچئے۔